غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں اور بدنام زمانہ تحقیقاتی اداروں نے مختلف اضلاع میں بڑے پیمانے پر تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں شروع کی ہیں، جس سے مقامی مسلمانوں میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ تلاشی اور محاصرے کی یہ کارروائیاں راجوری، پونچھ، ریاسی، کشتواڑ اور ڈوڈا اضلاع کے مسلم اکثریتی علاقوں میں شروع کی گئی ہیں۔ پولیس اور تحقیقاتی ادارے NIA کے اہلکاروں نے راجوری اور ریاسی اضلاع میں کم از کم 7 مقامات سمیت متعدد مقامات پر چھاپے مارے اور تلاشی کی کارروائیاں انجام دیں۔ اس دوران متعدد مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے گھروں میں گھس کر مکینوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ کی، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ بھارت کے زیر کنٹرول ریاستی تحقیقاتی ادارے نے ضلع پونچھ کے علاقے درہ بگیال میں کشمیری نوجوان محمد ارشد کی 10 مرلے سے زائد اراضی ضبط کر لی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر مقید کشمیریوں کی حالت ازار پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حریت ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت نے سینئر حریت رہنماؤں، کارکنوں، صحافیوں اور طلباء سمیت 5000 سے زائد کشمیریوں کو جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کے تحت قید کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری نظر بندوں کو علاج معالجے سمیت تمام بنیادی سہولتوں سے محروم اور ان کی غیر قانونی نظر بندی کو دانستہ طور پر طول دیا جا رہا ہے۔ حریت ترجمان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیری نظر بندوں کی رہائی اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ مقبوضہ کشمیر میں آئندہ سال حج کے لیے درخواستوں میں 56% کی نمایاں کمی دیکھی گئی ہے، جس سے BJP کی بھارتی حکومت کے مقبوضہ جموں کشمیر میں ترقی اور معاشی خوشحالی کے دعووں کی قلعی کھل جاتی ہے۔ حج درخواستوں میں کمی سے مقبوضہ علاقے کی تیزی سے بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کی عکاسی بھی ہوتی ہے۔ کشمیری نمائندے الطاف حسین وانی نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 57ویں اجلاس کے موقع پر ایک مباحثے کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے میں جاری بھارتی مظالم اور آئینی دہشت گردی کی شدید مذمت کی اور کہا ہے کہ کشمیریوں کو قتل عام، ظلم و تشدد اور جبری گرفتاریوں کا سامنا ہے۔ الطاف حسین وانی نے کہا ہے کہ 10 لاکھ سے زائد قابض فوجیوں کی نگرانی میں نام نہاد انتخابات کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق کی خود ارادیت کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے سنگین صورتحال کے بارے میں رپورٹ جاری کرے اور کشمیریوں کے خلاف وحشیانہ اقدامات پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے نگرانی کا ایک مستقل نظام قائم کرے۔